سب سے پہلے احتجاج کی کال دی اچکزئی صاحب نے پہیہ جام 8 فروری کو پہیہ جام والے دن ہی وہ عاصمہ شرازی صاحبہ کے کنونشن میں گاڑی میں بیٹھ کے آ گئے، اور اسی دن سلمان اکرم راجہ صاحب بھی گاڑی میں بیٹھ کے آ گئے، آسمہ جہانگیر صاحبہ کے۔ تو اس کا مطلب آپ نے پہیہ جام کا، اور خود ہی آپ نے پہیہ جام نہیں کیا اور مجھ سے ایکسپیکٹ کریں گے میں پہیہ جام کروں گا، تو یہ دوگلا ڈرامہ جو ہے وہ بکواس چیز ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ نے کہا جی شٹر ڈاؤن اسٹرائک سنڈے والے دن، تو سنڈے کو اے بی سی ڈپارٹمنٹل اسٹور سنڈے کو بند ہوتا ہے، اگلے سنڈے کو بھی بند ہوگا، اس کے اگلے سنڈے کو بھی بند ہوگا، اس کے اگلے سنڈے کو بند ہوگا، وہ تو بند ہی ہوتا ہے، وہ بھی نہیں ہوا بند، ٹھیک ہے، وہ تو جو بند ہے وہ بند ہے، باقی سب کھلا رہا۔ اس میں کون آیا؟ پھر آپ کی فیملی نے احتجاج والے دن پتنگیں اڑائیں۔ تو جب آپ ڈرامہ کر رہے ہیں، جھوٹ پہ کھیل رہے ہیں، اپنے انٹرسٹ کی جنگ لڑ رہے ہیں، تو پھر آپ کہانی کیا کریں؟ خان صاحب کو 2.5 سال میں آپ نے کیا دیا؟ میں جو 2.5 سال سے آپ کو کہہ رہا تھا وہ سب باتیں میری ٹھیک نکلی، اتنے ٹکڑے فریکشنز ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد آپ ڈرامہ کر رہے ہیں، آپ احتجاج کی کال دیتے ہیں، احتجاج کی کال پہ کہاں ہے؟ آج بھی احتجاج تھی، کہاں لگے لوگ نکلے؟ کہاں دیکھا؟ نکلنے نہیں دیا جا رہا، پارلیمنٹیرینز کا یہ احتجاج تھا، یہ کوئی عام عوام کا تو نہیں کہاں تھا، ہے وہ؟ نہیں نکلنے دیے جا رہے نا، کہاں نکلنے نہیں جا رہے؟ کہاں ہے؟ لاجز سے باہر نہیں آنے دیا گیا، سہیل افریدی کو کے پی ہاؤس سے باہر نہیں نکلنے دیا گیا۔ پلیز سر دیکھیں، اب یہ اگر آپ جیسے لاجیکل لوگ، پڑھے لکھے لوگ، جن کو لوگوں کی رسائی ہے، آپ کے توسط فیکٹ بیان کر رہا ہوں، کوئی فیکٹ نہیں ہے، زیرو فیکٹ ہے، تو نہیں کر رہا، کوئی نہیں آنا چاہتا سر یہ سب پارلیمنٹ لاجز سے وہ پارلیمنٹ کے گیٹ پہ آنا چاہ رہے تھے، اندر پولیس باہر پولیس باہر روک لیا گیا، کے پی ہاؤس سے سہیل افریدی کو باہر نہیں نکلنے دیا گیا، کوئی سب ڈرامے پولیس کھڑی ہے وہ، ٹھیک ہے سر۔ مجھے آپ کہہ رہے ہیں کہ سی ایم کو پولیس نے باہر نکل سے روکا، نہیں سر، یہ سب چیزیں انڈرسٹینڈنگ کے تحت ہوتی ہے یار، پلیز انڈرسٹینڈ کریں۔ میں نے آپ کو جو واقعہ بتایا، چلے اس کو چھوڑ دیں، پہیہ جام والے دن آپ گاڑی میں کیوں پہیہ جام پکڑے تم گئے؟ اچکزئی صاحب کی بات کر رہا ہوں، بہن ہے، ہم احترام کرتے ہیں، میں کبھی نہیں بولا، لیکن آپ پتنگ اڑا رہی ہے، آپ کی فیملی پتنگ اڑا رہی ہے، تو پھر کیا درد ہے خان کا؟ پھر یہ ڈرامے بازی کس چیز کی ہے؟ سب ارریلیونٹ ہے۔ جو آج بہتر چیز ہو رہی ہے، جو ہونا چاہیے، جس کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ تحریک انصاف کے کئی لوگوں کے بارے میں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ مینجڈ ہیں، کئی لوگوں کے بارے میں نہیں، ایوری ون از مینجڈ فرام ڈے ون۔ دیکھیں آپ لوگ بدنام کرتے ہیں، بیرسٹر گوہر تمام، آپ لوگ بدنام یہ کرتے ہیں، ہم لوگ یہ بدنام کرتے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی ساتھ چل رہی ہے نون کی، اور نون اس کی یکجاں ساتھ چل رہی ہے ایک ٹانگ میں۔ اس پہ بھی آگے چل کے بات کریں گے، ایک وہ جو ویڈیو آئی تھی بڑی غصے والی ویڈیو ہے زرداری صاحب کی، اس کے اندر بھی شاید کوئی فریکشن نظر آ رہی ہے، آگے چل کے اس پہ بات کریں گے۔ آپ جو بات کریں کہ ہر کوئی مینیج ہے، سہیل افریدی مینیج ہے، کمپرومائز ہے۔ دیکھیں سر، کیونکہ ایک ماحول بہتری کی طرف جا رہا ہے، تو میں ابھی تلخ باتیں نہیں سمجھتا آج کروں، اچھا، کیونکہ وہ ڈیموکریٹک وے میں آگے بڑھ رہے ہیں، اور وہ فوج کے کور کمانڈر اور دیگر امپورٹنٹ لوگوں کے ساتھ مل کے اپنے دشمنوں کو ایڈریس کر رہے ہیں، صوبے کے اندر پراکسیز کو مارنے کی بات کر رہے ہیں، آپریشن کو ٹیک اپ کرنے کی بات کر رہے ہیں، ایڈمنسٹریٹو وے میں فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ چلنے کی بات کر رہے ہیں، عام آدمی کی زندگی بہتر کرنے کی بات کر رہے ہیں، پی ایس ایل کا میچ آرگنائز کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ تو جمہوری رستہ جمہوری طریقہ یہی ہے، اور آفریدی صاحب، میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا، از اے اسمارٹ پلیئر۔ دیکھیں، اور ہر کسی کو اسمارٹ ہونا چاہیے، میں تو اس کی تعریف کروں گا اس چیز کی، میں ڈے ون سے اسے کہہ رہا تھا، باغڑ بلی اور یہ جنگ اور میدان جنگ اور آزادی اور موت کا جو کنٹینر ہے وہ وہیں چپکا کھڑا رہے گا، وہ صرف چلے گا سوشل میڈیا پہ، اور کہیں نہیں آ رہا، نہ اسلام آباد کی طرف۔ اگر ایسے چلتا ہے تو پھر ان کا حال بھی ہوگا علی بن گھنڈا پور والا؟ نہیں سر، کن کا؟ دیکھیں یہ اسمارٹ آدمی ہے، اس طریقے سے دیکھیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی طریقے سے آگے کوئی اچھے امکانات بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ رستہ بناتے ہیں۔ اچھے امکانات سے مراد آپ کی مفاہمت، مذاکرات، بات چیت، ڈائیلاگ، یہی رستہ ہے، یو ڈونٹ بہیو یو آر آؤٹ۔ ویسے آپ غلطیاں کر کے بیٹھے ہوئے، ٹھیک ہے، تو میں نے آپ کو اکتوبر میں، نومبر میں آپ کے شو میں کچھ چیک لسٹ بتائی تھی۔ جن غلطیوں کی آپ بات کر رہے ہیں وارڈر صاحب، کیا ان غلطیوں میں کے حوالے سے ابھی بھی گنجائش ہے کہ پہلو تہی کر لی جائے اور آگے راستہ بن سکتا ہے؟ دیکھیں یہی راستہ ہے نا، حکومت تو ہے آپ کے پاس، کے پی کے میں ایک صوبے کے اندر ہے، ٹھیک ہے، تو اگر ایک دیکھیں اس کو تھوڑا فار سائڈڈ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیں آپ نے کے پی کے اندر ایک ہمانگی دیکھی سی ایم آفریدی صاحب کی طرف سے، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ جو ریزرویشن ہے اس کو ڈیموکریٹک وے میں ایڈریس کیا جا رہا ہے، میں گولی مار دوں گا، میں مکہ مار دوں گا، شیشہ توڑ دوں گا، وہ تو نہیں چل پائے نا، وہ تو زیرو۔ اور اس کے ساتھ پبلک کی بھی وہ کوئی ساتھ انگیجمنٹ نہیں ہے کہ لوگ سڑکوں پہ آ گئے ہیں، وہ سب فیڈ اپ ہیں۔ دیکھیں صحیح، آپ کال دیں، آپ ڈنڈا نہ کھائیں اور میں اور میرے بچے ڈنڈا کھائیں، یہ اب لیڈرشپ از اوور ان پاکستان۔ صحیح ہے۔ اچھا، آپ جو بات کرتے ہیں تحریک انصاف کی، آپ کہہ رہے ہیں ہر کوئی کمپرومائزڈ ہے، کیا محمود اچکزئی بھی کمپرومائز ہے؟ دیکھیں جی، میں وہ ہمارے ایک پرانے عمر وائز بھی اور ایک پرانے سیاستدان ہیں، میں بے ادبی کی طرف تو نہیں جانا چاہتا، لیکن آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ایک ارینجمنٹ کے تحت نہیں ہے۔ اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہا
تو پھر یا میں سمجھوں گا آپ بہت معصوم ہیں یا پھر مجھے سیاست کا ABC بھی نہیں پتا. تو سر آپ کی رائے کیا؟ چلیں سمجھنا نہ سمجھنا وہ سمجھنے والے کی دیکھیے سر انٹرپریٹیشن ہے حالات کو لے کر. آپ کی رائے کیا ہے؟ آپ کی معلومات کیا ہے؟ پوری PTI میں مینیجڈ ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے سر پوری PTI میں سے اپوزیشن کا کردار اچکزئی صاحب کیوں اور اچکزئی صاحب کی آؤٹ آف آل دا ریزرویشنز اچانک سے اپوائنٹمنٹ ویری کلیئر. آپ مجھ سے کیوں کھلوانا چاہتے ہیں؟ مجھے تو پتہ بھی ہے, مجھے سمجھ بھی ہے, مجھے سب کچھ پتہ ہے. ٹھیک ہے, تو میں آپ کو کسی ارینجمنٹ کے تحت سب کچھ ہوا سر, سب ارینجمنٹ کے تحت ہی سب کچھ چل رہا ہے, چلنے دیں سر اس کو. اس ارینجمنٹ کا پھر الٹیمیٹ نتیجہ کیا ہے کہ خان صاحب جیل میں ہی رہیں گے؟ دیکھیں بہت اچھا سوال آپ نے کیا. میں نے آپ کو 1.5 مہینہ پہلے آپ کے شو اور مزید دیگر شوز میں کہا تھا کہ ان اے وے طریقہ کار کے تحت -1 کی طرف گامزن کہانی چل پڑی ہے. ٹھیک ہے, تو جب تک چلی دیکھیں ایک منٹ کے لیے سوچ لیں کہ کل مفروض کے طور پہ خان صاحب باہر آ گئے تو کیا PTI والے ان اقتدار کی کرسیوں پہ بچیں گے؟ نہیں, اس واپس سڑک پہ کھڑے ہوں گے. ٹھیک ہے, ان میں سے کئیوں کو تو 90% لوگوں کو آپ جانتے ہی نہیں ہیں. تو یہ اپنے اقتداری کرسی, اور سر بڑی کرسیاں جو ہیں اس میں انسان کہتا ہے میں مر بھی جاؤں نا تو قبر میں ہی میرے ساتھ چلی جائے, یہ آپ دولت سے بھی نہیں خرید سکتے. تو اللہ نے دیا ہے, سب اویل کر رہے ہیں, اس کو انجوائے کر رہے ہیں, سمجھداری سے چل رہے ہیں. آپٹکس کرے تھوڑی بہت بات کر لیتے ہیں کیونکہ PTI کا نام عمران خان ہے, عمران خان کا نام PTI ہے, تو اس کو زندہ رکھنے کے لیے آپ ویلاگس کے مسالے بھی دیکھ رہے ہیں, کمپرومائز ہو گیا ہے, باتیں ہو رہی ہیں, میلٹ ہو گئی ہے, برف پگھل رہی ہے, وہ بنی گالا جا رہے ہیں ہسپتال. بھائی اگر ان کو ہسپتال میں آنکھ کان ناک بال کسی چیز کی وجہ سے ضرورت ہے, ان کا حق ہے, تو وہ ہسپتال اگر ایسی کوئی مجبوری ہوگی پہلے بھی گئے ہیں پھر جائیں گے. ٹھیک ہے, لیکن آپ کہیں کہ کوئی ارینجمنٹ ہو گئی ہے تو یہ سب دونوں طرف بیکار بات ہو رہی ہے. اور دونوں ایک دوسرے کو کیا دے سکتے ہیں, دونوں سائڈز کا آفر کرنے کے لیے کیا, کچھ بھی نہیں ہے. صحیح, جس میں ضرورت تھی عمران خان صاحب کی وہ اس کے ریورس گئے, جس میں ضرورت نہیں ہے تو کیا واٹ از دیئر. تو کیا اس بیماری کو بنیاد بناتے ہوئے خان صاحب کو جیل سے باہر لانا, بنی گالہ منتقل کرنا یا ملک سے باہر منتقلی کے حوالے سے ایسے کوئی حالات بن سکتے ہیں یا ایسا نہیں ہوگا؟ 0.00001% بھی اس کی کوئی پاسبلٹی, نہ وہ باہر جا رہے ہیں, He will stay in the jail. نہ وہ بنی گالہ جا رہے ہیں, نہ کوئی اور ڈیل ہو رہی ہے, نہ کوئی ڈھیل ہو رہی ہے. ہاں اگر ہسپتال کی ضرورت ہے جیسے مجبوراً پہلے تھی اور کسی کو بھی نہ والا نہ کرے, اور اگر ہو تو اس کو ایڈریس فوراً کرنا ہے, اور اس کو سپریم کورٹ مانیٹر کر رہی ہے, اور سپریم کورٹ کے من آرڈرز کو پورا کیا جائے گا. اس میں ہیل حجت 1% کی بھی ڈیلے نہیں ہونی چاہیے, نہ ہوگی. ایک دوسری چیز آپ نے مجھ سے پوچھی کہ کیا عمران خان صاحب کو باہر بھیج دیں گے, تو عمران خان صاحب کو باہر بھیجنے کی کوئی آفر بھی نہیں ہے, اور عمران خان صاحب کو جتنا میں جانتا ہوں وہ آفر قبول بھی نہ کریں. حکومتی وزراء نے کہا ہے, طارق فضل چودھری صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر وہ انہیں باہر لے جانا چاہتے ہیں تو وہ درخواست دیں. دیکھیں سر وہ تو انہوں نے ایک اپنی پولیٹیکل رائے دی ہے نا. ہاں ٹھیک ہے, تو اس رائے کے تحت ان کی ایکسپیرینس کے اندر, ان کی پارٹی کے اندر یہ لیڈرشپ کرتی رہی ہے, تو انہوں نے اس پیرائے کے اندر بات کی ہے کہ شاید یہ بھی چلے جائے. اگر پاسبلٹی ہے تو آپ کر دیں, تو نہیں ہے اس کی پاسبلٹی, دونوں طرف سے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیٹس پٹ اٹ دس وے. نہ یہ بھیجنا چاہیں گے نہ وہ جانا چاہیں گے. تو پھر حالات کس طرف جائیں گے وارڈر صاحب؟ ایک بھرپور مزاحمت کی طرف حالات آپ جاتے ہیں اس معاملے کے اوپر, چونکہ گور صاحب نے آج بھی کہا ہے کہ اگر آپ ملاقات کی اجازت نہیں دیتے, علاج نہیں کراتے, تو پھر ملک گیر احتجاج ہوگا پاکستان تحریک کے ساتھ, پورے ملک کے اندر. آج بھی بول گیر تھا KPK کے اپنے سینیٹر کو KPK کی پولیس نے روک دیا.